الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية الكرام على البشير النذير السراج المنير الغر الميامين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاشق حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل على محمد سب سے پہلے ماہ شعبان کی اس مقدس اور مبارک رات میں جو شب برات بھی ہے اور شب ولادت امام زمان بھی ہے، تمام شیعیان اہل کرار، محبان اہل بیت، عاشقان علی، ناصران امام مہدی اور آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام، تمام شہداء کربلا کی خدمت میں آخری حجت کی ولادت کی اور شب برات کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہ بڑی مقدس رات ہے. ایک تو شب برات ہے جو بیزاری کی رات ہے، گناہوں سے بیداری کی رات، گناہوں سے نفرت کی رات، اور دوسرے یہ کہ ہمارے حقیقی سرپرست ہمارے زندہ امام کی ولادت کی رات ہے. تو اس حساب سے اس رات میں ہمارا جوش بھی دوبالا ہونا چاہیے. یہ جائزہ میں نے لیا بجپنی کے اندر، وہاں اہل سنت حضرات کے یہاں بھی میں گیا تھا، وہاں بھی یہی دیکھا سست بہت لوگ ہیں. یہاں کے لوگ سست بہت. دیکھیے جو سلام نہ کرے اس کو بھی کنجوس کہتے ہیں، اور جو صلوات آدھی پڑھے یا بے دلی سے پڑھے، بلند آواز سے نہ پڑھے، اسے بھی کنجوس کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اگر کوئی کسی پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی نہ کرے تو اسے بھی کنجوس کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے کہا کہ جشن الگ چیز ہوتی ہے اور مجلس الگ چیز ہوتی ہے. مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اداس بیٹھا جاتا ہے، چہرے پہ غم و اندوہ طاری ہوتا ہے. لیکن محفل اور جشن میں چہرے سے لگے کہ ہاں خوشی ہمارے دل میں ہے. ہنسے نہیں مگر چہرہ خود بخود مسکرائے، اور ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ فرق واضح کرنا چاہیے اپنے عمل سے کہ ہم مجلس میں ہیں یا جشن میں ہیں. 3 گھنٹہ میں لگاتار بیٹھا رہا وہاں پروگرام میں. اتنا اچھا پروگرام بچوں نے پیش کیا، اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، پورا مجمع سناٹے میں دیکھ رہا. کیا ہے؟ ابھی اتنی بھی کنجوسی تو اچھی نہیں ہے نا. حوصلہ بلند کرنا چاہیے. یہی مت سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے حوصلہ بلند کرنا. رسول اللہ کے زمانے میں جب کوئی اچھی بات ہوتی تھی تو تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی تعجب میں. ایک آدمی اچھا پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کا اچھا عمل ہے تو اللہ اکبر، یعنی تعجب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، یا نعرہ تکبیر بلند ہوتا تھا.
لیکن بیچ کی ایک محفل تھوڑا سا اچھی ہوئی تھی، بولا تھا تو، لیکن بغیر بولے کچھ ہوتا ہی نہیں یہاں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہی بیس لگا کے ڈاکٹری شروع کر دوں اور ڈوز دینا شروع کر دوں تاکہ جوش پیدا ہو، مجھے اپنی والوں کے اندر جوش پیدا ہو، یہ سستی دور ہو جانا چاہیے. امام زمانہ، آپ ذرا سوچئے، سوچ رہے ہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر سوچئے کہ امام زمانہ کی ولادت کی رات ہے اور ہم اتنے سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہتے، ایک ماشاء اللہ نہیں کہتے، ایک نعرہ نہیں لگاتے، شاعر پڑھ کے چلا جاتا ہے. کیسے؟ ختم کیجئے یہ سب چیز، اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہے. اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اپنے آپ کو جگائیے. یہ تو جاگنے کی رات ہے. وہ بھی کس کی یہ محفل ہے؟ وہ جو امام زندہ ہے، جو امام زندہ ہے. ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، پھر کیک رکھا رہتا ہے. پھر یہاں مت کیک لائیے گا، وہ تو غیر شرعی چیز، غیر اسلامی چیز ہے. لیکن میں بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ پھر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، بچوں کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ بچے وہ تالی بجائیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ. صلوات پڑھے محمد والے. تو بڑے جوش سے ہوتا ہے برتھ ڈے، سب کے گھر پہ ہوتا ہے. اپنے بچے کی برتھ ڈے سب کو یاد ہوتی ہے اس کا. تو یہ امام کا برتھ ڈے ہے، خالی اس کو سجانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنا بھی دم دکھانا ہے. میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو جذبہ وجپڑی کی عورتوں کے اندر ہے، اللہ امام زمانہ کے صدقے میں وہ جذبہ ان مردوں میں عطا کر دے. زور سے آمین کہیے. وہ جذبہ ہی کے اندر ہو جائے. 3 بجے سے 7 بجے تک یہ سجاوٹ ہوئی ہے. عورت کمزور ہے، کمزور. اسلام میں عورت کمزور کہا گیا، اس کی ہڈیاں کمزور، اسے نازک بتایا. یہ دیکھو میری بات سچی ہے، آپ لوگ گواہی مت دیں، پھگا گواہی دے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. میں نے کہیں نہیں دیکھا، صحیح بتا رہا ہوں، یہ عورتیں یہ سب کرتی ہیں. ہر جگہ مرد کرتے ہیں. میں ہندوستان کے 125 جگہوں پہ جا چکا ہوں، 125 جگہوں پہ. ہر جگہ پتہ ہے کہ یہاں ہے تاریخ تو سجا دیتے. کہیں تو وہ 13 رجب سے سج جاتا ہے تو سجا ہی رہتا ہے. اتنا اچھا سجا دیتے ہیں کہ وہ 18 رمضان تک سجا ہی رہتا ہے. پھر اس کو اتار دیا جاتا ہے شب قدر جب آتی ہے تو، اور پھر 18 ذوالحجہ کو سجایا جاتا ہے عید غدیر کے اوپر. لیکن میرا سلام یہاں کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر، بالکل انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی کسی قسم کو نہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں اس سے پہلے بھی دعا کی تھی اور جذبات ان کا باقی رکھے، مگر ساتھ ہی ساتھ جذبہ ہمارے ان بھائیوں میں بھی عطا کر دے، ان مردوں میں بھی عطا بنا، تاکہ آئندہ جو ہے یہ آگے آگے رہے. ایک دن قربان کرنا ہے. سما پڑھیں محمد وآل محمد. آج گھڑی تو نہیں دیکھیں گے نا، آج عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، گھڑی مت دیکھیے گا. تو پیغمبر کی حدیث ہے، اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا بیچ کا بھی محمد، ہمارا آخر کا بھی محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. یہ حدیث آپ نے ایک بار نہیں ہزاروں بار سنی ہوگی. ہم سب کے سب محمد ہیں. لیکن آج کسی اور محمد کا ذکر نہیں کرنا 14 میں. آج تو بس آخری محمد کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا نام بھی محمد ہے، جس کا کردار بھی محمد. مگر امام کے غیبت کے زمانے میں اس نام سے انہیں پکارنا حرام بتایا علماء نے. ان کے لقب سے یاد کریں: صاحب الزمان، بقیت اللہ، خلیفۃ الرحمن، ولی عصر. یعنی جو ان کا لقب ہے اس لقب سے امام کو یاد کرنا، نام نہیں لینا ہے. اگر کہیں نام آ گیا تو اس کو بھی اس طرح کہنا: میم ہے میم دال.
احترام ان کا بتا علماء نے بتایا غیبت امام میں ان کا نام لینا حرام ہے، یعنی محمد آپ نہیں کہہ سکتے، ان کے القاب تو انہیں یاد کریں، اتنا احترام ہے۔ حد یہ کہ 8ویں امام، یہ جو سر پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ ہمارے 8ویں امام کی دین ہے، حالانکہ ہمارے 12ویں امام وہ پوتے ہوتے ہیں 8ویں امام کے، مگر یہ ان کی سنت ہے کہ 12 امام کا جب نام آتا تھا تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا دیتے تھے، یہ 8ویں امام کی سنت ہے۔ 6ٹھے امام کہتے ہیں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کی خدمت کرتا، جبکہ یہ بھی دادا ہوتے۔ سارے معصومین نے ہمارے 12ویں امام کی عظمت کو سراہا ہے، بہت سراہا ہے، قابل احترام۔ جیسے یوں کہا جائے کہ اگر 12ویں امام آئیں گے تو عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، 12ویں امام اگر آئے اور سارے نبی ہوں رسول خدا کے علاوہ اور ان پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت بیکار ہو جائے گی، یعنی ہر نبی کا فرض ان پہ امامت ہے، ان کی امامت کا اقرار کریں۔ یہ بس اسی طریقے سے ہمارے 12ویں امام کو سارے معصومین نے بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھا ہے، ان کے بارے میں بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ عظمت ہمارے 12ویں امام کی۔ اب 15 شعبان 255 ہجری کو ہمارے 12ویں امام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ماں کا نام نرجس خاتون ہے۔ نرجس خاتون ایک کرسچن عورت تھی، کرسچن عورت، عیسائی عورت تھی، جن کے باپ کا نام یشوع تھا، جو قیصر روم کے بیٹے تھے، اور قیصر روم کا شجرہ ملتا ہے جناب عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون سے۔ اب یہ اللہ کا انتظام ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسی معصومین میں 2-3 عورتیں ہیں، خواتین ہیں کہ کہاں کی تھی اور کہاں ان کو پہنچا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ان کے بطن سے ایک حجت کو پیدا کرنا تھا۔ امام حسین کی زوجہ جناب شہربانو بھی ایسی، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی مادہ گرامی قیصر بادشاہ کا نام سنا ہو؟ قیصر روم آپ نے سنا ہو، قیصر بادشاہ مشہور بادشاہ ہے۔ ان کا بیٹا یشوع اور ان کی بیٹی یشوع کی بیٹی جناب نرجس تھی۔ جب 13 سال کی ہوئی تو قیصر روم نے چاہا کہ میں اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دوں، چنانچہ دربار سجایا گیا اسی طریقے سے، مسند پہ وہ خود بیٹھا اور لوگ بیٹھے جو ان کے زمان میں نکاح پڑھتے ہیں، اور ہر طرف صلیب کا نشان، صلیب کا نشان ہوتا ہے نا، وہ صلیب کا نشان لگا ہوا تھا۔ محفل شروع ہوتے ہی ساری صلیبیں گر گئی۔ اب ان کے یہاں یہ اپشگون مانا جاتا ہے، اپشگون مانا جاتا ہے، یہی ہمارے امام کا نام وغیرہ ہو، اچانک گرنے لگے تو یہ اپشگون ہوگا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ روزہ ہلنے لگے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ یہاں کوئی انہونی ہونے والی ہے، یہ تو عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے۔ اب وہ ساری صلیبیں گر گئی، پھر اس کے بعد صلیبوں کو سجایا گیا، دوبارہ پھر جو ہے نکاح کی نشست بیٹھی، اور پھر جو ہی اس نے چاہا نکاح پڑے پھر ساری صلیبیں گر گئی اور سب کے سب موندے منہ گرے منہ کے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار ایسا ہوا، اللہ نہیں چاہ رہا تھا، اللہ کا تو مقصد کچھ اور تھا۔ اللہ کا تو مقصد یہ تھا کہ جناب نرجس خاتون امام حسن عسکری کی زوجہ ہوں۔ کیسے وہاں شادی ہوئی؟ 13 سال کی عمر میں، وہی 13 سال کی عمر کی شادی ہوتی ہے۔ اور تیسری بار جب صلیب گری تو عیسائیوں کے جو پادری تھے انہوں نے کہا اے بادشاہ یہ اپشگون ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے مذہب پہ کوئی بری آفت آنے والی ہے، یہ صلیب کا گرنا یہ اپشگون ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے، لہٰذا محفل برخاست کی جائے۔ محفل برخاست کر دی گئی۔ اب جناب نرجس خاتون کی شادی تو ہونا ہی ہے، تو سلسلہ ایسا ہوا عالم ارواح میں، جیسے جناب شہربانو کی شادی ہوئی تھی ویسے ہی عالم ارواح میں جناب شمعون جو جناب عیسیٰ کے وسیع تھے، وہ جناب عیسیٰ اور جناب رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین اللہم صلی علی
زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب نرجس خاتون کو اسلام کی تعلیم دی، جیسے جناب شہربانو کو بھی بی بی فاطمہ نے اسلام کی تعلیم، اسی طریقے سے جناب نرجس خاتون کو اسلام کی تعلیم دی۔ اور اس کے بعد حضور اکرم نے جناب عیسیٰ کے ذریعے جناب نرجس خاتون کا رشتہ مانگا شمعون سے، کیونکہ اس وقت وہی دادا تھے، قبول کر لیا گیا۔ یہ رشتہ جو ہی قبول ہوا، اللہ کے رسول ایک نورانی منبر پر گئے، وہاں خطبہ دیا اور نکاح پڑھا، اور عالم ارواح میں جناب نرجس خاتون کا نکاح ہمارے 11ویں امام سے کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ پوری ڈیٹیل خواب کے ذریعے جناب نرجس خاتون کو بتا دی گئی۔ اب جناب نرجس خاتون، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے دل میں، سینے میں دل ہوتا ہے۔ اب یہ سب بیچارے جن کی منگنی ہو گئی وہ کچھ جانتے ہوں گے دل میں کیا کیفیت ہے بھائی، تڑپ ہوتی ہے دونوں طرف سے، ہے کہ نہیں بھائی؟ یقین چلے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل جس کی منگنی نہیں ہوئی ہے جب ہوگی تب وہ دیکھیں گے کیا ایک چمبو کی طرح کھچاؤ ہو جاتا ہے، جب تک نہیں تو نہیں، لیکن اگر ہو گئی منگنی، شرعی طور پر منگنی ہو گئی ہے تو قدرتی کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب خواب کے ذریعے جناب نرجس خاتون کو بتایا گیا، اب وہ بھی جو ہے امام حسن کے اسلامی دیدار کے لیے بے چین ہے۔ اب ایک دن جناب بی بی زہرا، جناب مریم آئی خواب میں، تو خواب میں اتنی غمگین کیوں ہے؟ کہا ارے جس کے ساتھ میرا رشتہ کرایا گیا آج تک اس کا دیدار نہیں کرایا گیا۔ کہا ٹھیک ہے، میں رسول خدا کی بیٹی سے بات کرتی ہوں۔ جناب مریم جناب فاطمہ زہرا سے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد روزانہ زیارت ہوگی۔ اب روزانہ خواب میں جناب نرجس خاتون کو 11ویں امام کی زیارت ہونے لگی۔ اب اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، کنیز بن کے انہیں لایا گیا عراق میں۔ ہمارے 10ویں امام نے کسی کو بھیجا، جاؤ دیکھو بہت سے لوگ خریدار ہوں گے لیکن کسی کی قیمت نہ دے، تم اتنا بتانا کتنی قیمت تم لینا چاہو، جتنی بتائے اتنی دے دینا، اور اس کے بعد اسے لے کے آنا۔ بہت سے لوگ آئے مگر کسی کو نہیں بیچا۔ اب جو یہ گیا ہمارے 10ویں امام کا قاصد پیسہ لے کے گیا وہاں، اور جتنے وہ بکنے تھے اتنا ہی اس نے مانگا، کتنے میں کہا یہ لو، اور اس کے بعد جناب نرجس خاتون کو لے کے آیا، اور اس کے بعد وہ تو عالم ارواح میں نکاح ہوا تھا، اب اس کے بعد ظاہر میں بھی نکاح کر دیا گیا تاکہ دنیا آواز نہ اٹھانے پائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اب اس طرح اللہ نے ایک کرسچن عورت کو اتنا مقدس بنا دیا، اتنا مقدس بنا دیا، اس کے بطن سے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جو آج بھی پردے غیب میں ہے، اور جب اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے گا، جب ظاہر ہوگا تو دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ برائیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایک دم جب امام آئیں گے تو یہ عالم ہوگا، بچے سانپ سے کھیلیں گے، بکریاں شیر کے پاس ایسے رہیں گی جیسے دونوں دوست ہو گئے۔ اس طرح ایک دوسرے کے جو خلاف جو ہیں، جو جانور ہیں، جو انسان، وہ سب بالکل ساتھ ساتھ رہیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ خریداری کم ہو جائے گی، ہر جگہ دسترخوان بچھا رہے گا، کوئی آ جا ہمارے یہاں کھا لو، ہمارے یہاں کھا لو، ہمارے یہاں کھا لو، یعنی خریدار بھی کم ہوں گے، اور دکان ایسی ہوگی کوئی بیٹھا نہیں رہے گا، سامان رہے گا، آدمی لے گا اور وہاں پیسہ رکھ کے چلا آئے گا، کوئی بے ایمانی، کوئی کسی قسم، یعنی انصاف، عدل، یہ ساری چیزیں امام کا ظہور ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا، جتنی برائیاں ہوں گی سب کی سب مٹا دی جائیں گی، جتنے کافر ہوں گے مار دیے جائیں گے، منافق ہوں گے ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد صرف اسلام ہوگا، اسلام کے ماننے والے ہوں گے، اور وہ بھی ایسے ماننے والے نماز شب کے پابند، واجبات کے پابند، حرام سے دور ہوں گے۔ ایسی بات ہے، وہ امام زمانہ ہوں گے، اور پھر امام جب نبی کی شریعت کو پیش کریں گے تو کچھ ایسے کمزور عقیدے کے لوگ جو آج کل علماء پہ انگلی اٹھاتے ہیں، مراجع پہ اٹھاتے ہیں، یہ کہاں سے فتویٰ دے دیا، یہ کہاں سے بیان کر دیا، وہی لوگ امام زمانہ پہ انگلی اٹھائیں گے، یہ کون سا دین لے کے آگے۔ پوری شریعت جب پیش کریں گے، پورا اسلام پیش کریں گے تو کہیں گے یہ کون سا دین لے کے آگے، ابھی تک تو ظاہر سی بات ہے، جسے میوزک کی عادت پڑ چکی ہوگی، جسے گانے کی عادت پڑ چکی ہوگی، جسے حرام کاری کی عادت پڑ چکی ہوگی، اسے یہ سب تو نیا لگے گا ہی۔ بہرحال 15 یہ رات جو ہے حکیمہ خاتون
یعنی 10ویں ماہ کی بہن اور 11ویں ماہ کی پھوپھی آئی ملنے. پھوپھیاں ملنے آیا کرتی ہیں اپنے بھتیجے سے، اپنے بھائی سے. بھائی تو نہیں تھے، بھتیجے سے ملنے. امام حسن عسکری السلام نے کہا اے پھوپھی اماں آج یہیں رک جائیے، کیونکہ نرجس کے بطن سے آج ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جسے حجت خدا قرار دیا گیا. تو حکیمہ خاتون کہتی لیکن بیٹا میں تو کوئی آثار حمل نہیں دیکھ رہی ہوں. 11ویں امام نے کہا اے پھوپھی اماں نرجس کی مثال بالکل ویسے مادر موسیٰ جیسی ہے، جیسے مادر موسیٰ کا عین وقت پہ حمل ظاہر ہوا اسی طرح ان کا بھی حمل عین وقت پہ ظاہر ہوگا. حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں، نرجس خاتون اپنے حجرے میں گئی. آدھی رات ہوئی، وضو کر کے نماز تہجد پڑھنے لگی. نرجس نے نماز تہجد پڑھنے لگی، یہاں تک کہ طلوع فجر نمودار جب ہوا تو میں نے کہا حسن عسکری نے جو کہا تھا وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. دیکھیے حکیمہ خاتون اپنے حجرے میں، نرجس خاتون اپنے حجرے میں، 11ویں امام اپنے حجرے میں، اور دل میں کیا سوچ رہے حکیمہ خاتون کہ حسن عسکری نے جو کہا ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اتنے میں ہمارے 11ویں امام نے کہا پھوپھی جان گھبرائیے نہیں، وقت بالکل آ چکا ہے، وہ وقت بالکل آ چکا ہے، ظہور کا وقت آ چکا ہے، ولادت کا وقت آ پہنچا ہے. فوراً حکیمہ خاتون اپنے حجرے سے نرجس خاتون کی طرف بڑھی. کیا دیکھا نرجس خاتون بھی نکلی باہر. وہ بولنے اتنا کانپ رہی تھی، پورا بدن ان کا کانپ رہا تھا، آثار حمل ظاہر ہو چکے تھے. فوراً میں نے اسے سینے سے لگایا. اس کے بعد الحمدللہ قل هو اللہ انا انزلنا آیت الکرسی پڑھنے لگی. یہاں تک کہ جناب نرجس خاتون کے بطن میں جو بچہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا. حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہی ہوں تو بچہ بھی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا قل هو اللہ احد، بچے نے کہا قل هو اللہ احد. میں نے کہا انا انزلنا، بچے نے بھی کہا انا انزلنا. میں نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو القیوم، بچے نے پڑھا اللہ لا الہ الا القیوم. یعنی جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں وہ بچہ ماں کے شکم میں پڑھ رہا ہے. ارے ہم اور آپ جیسا بچہ نہیں ہے، وہ تو امام وقت ہے، وہ چاہے ماں کے شکم میں ہو یا ماں کے باہر ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں وہیں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں ایک نور پھیل گیا، ایک نور پھیلا. اور اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. اس کے دائنے ہاتھ پہ لکھا ہوا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ان کی ولادت ظاہر نہیں کی جا سکتی تھی. فرعون نے کتنوں 40,000 بچوں کو قتل کیا صرف اس لیے کہ موسیٰ نہ پیدا ہونے پر. لیکن موسیٰ پیدا ہو، اللہ چاہتا تھا موسیٰ پیدا ہوں اور اسی کے گھر میں پرورش پائیں. موسیٰ پیدا ہو گئے. اسی طرح اللہ چاہتا تھا کہ حجت اللہ پیدا ہو تو پیدا ہو گئے. اور اللہ ہی کے حکم سے آپ تک پردے غیب میں ہیں اور امام پردے غیب میں ہیں. مگر کہاں اس وقت جو عراق کے اندر سرداب مقدس ہے وہیں سے امام غائب ہوئے اور آج تک غائب ہے. 70 سال غیبت صغریٰ جس میں 4 نائب تھے جو امام سے براہ راست ملتے تھے. عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، علی ابن محمد سمری، حسین ابن رو، یہ براہ راست امام سے ملتے تھے. لیکن آخری نائب جب گئے علی بن محمد سمری تو امام نے کہا اب کسی کو نائب مت بنانا، غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے. اور تب سے امام آج تک غیبت کبریٰ میں ہے. اور کہاں؟ جزیرے خضرا، جزیرے برمودا جسے کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں دنیا والوں نے بہت سی ریسرچ کی ہے کہ امام جہاں رہتے ہیں. میں نے عید زہرا کے موقع پہ امام کی بیوی کا نام بھی بتایا تھا، امام کے بیٹوں کا نام بھی بتایا تھا کہ امام کی حکومت وہاں ہے، پیور شیعہ وہاں رہتے ہیں، کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں پہنچ سکتا. کتنے جہاز گئے غائب ہو گئے. یہ ابھی میں پرسوں دیکھ رہا تھا، یہ کسی شیعہ کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک ہسٹری پڑھ رہا ہوں کہ جزیرے برمودا، جزیرے خضرا جہاں امام نے کہا کہ عجیب وہاں کشمیر جتنے جہاز آج تک ہے کوئی واپس ہی نہیں آیا. جو ہی وہاں پہنچتے ہیں فوراً بادل آتا ہے، بارش آتی ہے، یہ ہوتا ہے، جہاز غائب ہو جاتا ہے. ایک بار امریکہ نے کچھ وفد بھیجے کہ آخر یہ جہاز کہاں گیا، وہ وفد گیا تو وہ وفد بھی غائب ہو گیا، آج تک آیا ہی نہیں، آج تک آیا ہی نہیں. کہا وہاں جانے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، راڈار سسٹم سے جہاز ہٹ جاتا ہے اور جو دریا وہاں سامنے نظر آتے ہیں، آدمی اگر اس میں گیا تو اسے تیرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے.
یعنی کوئی جا ہی نہیں سکتا، پھر وہاں سے واپس آ ہی نہیں سکتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا انتظام ہے، اور جب تک خدا نہیں چاہے گا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں پہنچے بھی ہیں، مگر جو امام کے خاص الخاص لوگ تھے وہاں پہنچے ہیں اور امام سے وہاں ملاقات بھی کی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد سے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. چائے کی دکان تو ہے مگر چائے وہاں نہیں ہے. وہاں لکھا ہوا چائے کی دکان، وہ کل شاید شام کو کھلے گی تو شام کو چائے ملے گی، ابھی تو نہیں ملے گی. بہرحال ایک اور صلوات پڑھی محمد والے محمد پہ. اندر ہی کوئی جانتا نہیں تھا. اسحاق، احمد بن اسحاق جو 11ویں امام کے خاص صحابی تھے، خاص صحابی تھے. عید زہرا کی روایت انہی سے، احمد بن اسحاق سے، جو عید زہرا پہ جو روایت نقل کی گئی اس دن عید منانا بہت ثواب کا کام رکھتا ہے. احمد بن اسحاق کا آقا یہ بتائیے آپ کے بعد جانشین کون ہوگا، امامت کا حقدار کون ہے؟ 11ویں امام کا ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں. امام اندر گئے اور اپنے کاندھے پر ایک 3 سال کا بچہ لے کے آئے. آپ بولے مولانا آپ جا رہے ہیں بمبئی تو بتائیے آپ کے بعد کون نماز پڑھائے گا؟ اور میں زید علی کو لے کے آ جاؤں کاندھے پہ، بھائی میرے بعد یہی پڑھائے گا. آپ کہیں گے پاگل ہو گئے کیا، دماغ ادھر چلا گیا ان کا. ہاں زید علی کو لے کے آ گئے، وہی 3-4 سال کا ہے. ہمارے 11ویں امام 3 سال کے بچے کو کاندھے پہ لے کے آ گئے. کہتے کو یہی حجت خدا ہوگا، یہی میرا جانشین ہوگا، یہی امامت کا وارث ہوگا. لیکن ہم جیسے نہیں کہ جھٹلا دے. احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن کچھ ثبوت دے دیجئے تو یقین میں اضافہ ہو جائے. جیسے جناب ابراہیم نے جب لاش دیکھی، ابراہیم کو یقین تھا اللہ زندہ کرے گا، لیکن ابراہیم دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ مردہ کیسے زندہ ہوگا. اللہ کا تمہیں یقین نہیں کہا ہے تو یقین، لیکن تو زندہ کرتے دل کو اطمینان ہو جائے گا. تب اللہ نے 4 پرندوں کا ایسے کرو تو زندہ کیا، تب اس کے بعد انہیں اطمینان پیدا ہو گیا. تو احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ نے بتایا یہ تو ہم نے مان لیا، لیکن کچھ اور ثبوت دے دیں تو دل کو اطمینان پیدا ہو جائے. اب امام حسین عسکری علیہ السلام نے بالکل ویسے ہی جیسے حسین نے اصغر سے کہا تھا اب تم اتمام حجت کر دو، اسی طرح ہمارے 11ویں امام نے امام زمانہ نے کہا بیٹا تم بتا دو. 3 سال کے بچے ہیں، کہا انا حجت اللہ انا بقیت اللہ. کوئی مانے گا؟ ابھی یہ بولے جائے میں مولانا ہوں، میں اپنے باپ کے بعد یہاں نماز پڑھاؤں گا، میں جمعہ پڑھاؤں گا. کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. لیکن وہ امام ہے، ماننا پڑے گا. مان لیا. 3 سال کے بچے نے کہا انا حجت اللہ انا بقیت اللہ، میں حجت اللہ ہوں، میں بقیت اللہ ہوں، اللہ میرے ذریعے دنیا کو تو انصاف سے بھر دے گا. احمد بن اسحاق کا ایمان تازہ ہو گیا، کہا ہمیں یقین ہو گیا. اور اس کے بعد جب 5 سال کے ہوئے تو یہی احمد بن اسحاق کی سربراہی میں 40 لوگ جمع ہوئے. ان کے سامنے 11ویں امام نے بتایا اور باقاعدہ لکھ کے دیا کہ یہی ہمارے جانشین ہوں گے. اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے. وہ تو جب امام ابوالادیان جب جانے لگے کہیں تو امام نے وصیت کی اے ابوالادیان جب 15 دن کے بعد واپس آؤ گے تو میرے گھر سے نال و شیون کی آواز ہوگی، اور دیکھنا یہ کچھ امانتیں ہیں، جو میری نماز جنازہ پڑھائے اسے دے دینا، اور جو خود بخود امانت مانگے اسے دے دینا. ابوالادیان جب آئے تو کیا دیکھا، گھر سے نال و شیون کی آواز تو آئی رہی ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جعفر کذاب جنہیں کے بعد میں جعفر تواب کا وہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا یہ تو امام کے لائق نہیں، کیونکہ میں نے انہیں برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جعفر کذاب 11 امام بھائی وہ پہلے وہ جھوٹ کام کیا تھا، بعد میں توبہ کیا تھا جعفر تواب. کہا کتنے میں نے دیکھا 5 سال کا بچہ اندر سے آیا، کہا چچا ہٹیے، یہ نماز کا حقدار میں ہوں، نماز میں پڑھاؤں گا. امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے. کہا نماز جنازہ ایک تو ثبوت مل گیا، دوسرا ثبوت مل گیا، ایک تو گھر سے رونے کی آواز اور دوسرے یہ ثبوت. اس کے بعد جب نماز پڑھا چکے وہ 5 سال کا بچہ کہتا ہے کہ وہ امانت جو تمہیں دی گئی میرے حوالے کر دو. لہذا تینوں نشانیاں مل گئی، میں نے انہیں امانت سپرد کر دیا. یہ 5 سال کا. اس کے بعد امام
غائب ہو گئے 70 سال تک. پھر صرف 4 لوگ ملتے رہے اور اس کے بعد خاص الخاص لوگ آیت اللہ مرشی، آیت اللہ خمینی، علامہ ہلی اور اس قسم کے شیخ مفید جیسے لوگ امام سے ملتے رہے. بہت سے ملنے والوں کی طرح جو اس زمانے میں. اور یاد رکھیے صرف امام مولانا اور مرجع مجتہد سے نہیں ملتے ہیں. میں نے جو روایت پڑھی ہے، میں اس روضے کے سامنے جو روایت پڑھی بیان کر رہا ہوں. امام آپ سے بھی ملتے ہیں، آپ سے بھی ملتے ہیں، آپ سے بھی ملتے ہیں، آپ سب سے ملتے ہیں. ہر مومن سے امام ملتے ہیں مگر پہچانتا نہیں. کبھی سوچئے مصیبت میں جب بالکل راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک راستہ کھل جاتا ہے، کوئی آتا ہے راستہ بتاتا ہے نا، لیکن اس وقت ہم سمجھ نہیں پاتے راستہ بتانے والا کون ہے. تو راستہ بتانے والا ہمارا امام ہوتا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ روایت ہے ہر مومن سے امام ملتے ہیں. بلکہ عالم سے بھی ملے تو عالم اسی وقت تک ان سے بات کرتا رہا جب تک پہچانا نہیں، اور جو ہی پہچانا کہ یہ تو میرا امام لگ رہا، فوراً امام غائب ہو گئے. علامہ ہلی امام حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، کیا دیکھا ایک عرب اسی لباس میں میرے ساتھ ہو گیا. علامہ ہلی کھچر پہ ہیں، اب وہ پیدل چل رہے ہیں، انہیں کیا پتہ امام زمانہ ہے. باتیں ہو رہی علمی باتیں ہو رہی علمی باتیں. علامہ ہلی ایک دم حیبت میں آ گیا کہ آج تک اتنا بڑا عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں. ایک حدیث کے بارے میں مسئلہ چھڑکا ہوا فلاں کتاب میں فلاں صفحے میں ملے گی. جب یہاں تک بات آئی تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کیا اس وقت امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ فوراً ان کے ہاتھ سے تو تازیانہ تو نیچے گرا. 12ویں امام نے اسے اٹھایا، علامہ ہلی کے ہاتھ میں دیا. کہا رہے کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے. علامہ ہلی فوراً کود کے نیچے ہوتے کہ پیر پکڑیں اور امام کا پیر چومے کہ امام غائب ہو گئے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد پہ. اللہم صل علی محمد وآل. یہی علامہ ہلی ہیں. ان کی جوانی کا زمانہ ہے. ایک شخص نے کتاب لکھی شیعوں کے خلاف، قرآن کے خلاف. کہ کوئی بھی شیعہ بڑے سے بڑا شیعہ عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور اس زمانے میں کتاب ٹائپنگ نہیں کی جاتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، قلم دوات سے لکھی جاتی تھی. 4000 پیج کی کتاب اس زمانے میں. ذرا سوچئے 4000 پیج کی کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ چاہتا بھی تھا کسی شیعہ کے ہاتھ نہ لگے. ارے جب لگے گی نہیں جواب کیا دے گا. علامہ ہلی کو پتہ چلا اتنے بڑے یعنی مجتہد ہو گئے، 12 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 15 سال کے ہوں تو ان کی تقلید کی جائے. اب ذرا سوچئے 12 سال یعنی جس علم کے لیے آج کل 50 سال گنوانا پڑتا ہے، اس علم کو علامہ ہلی 12 سال میں طے کر لیا. مقام دیکھیے ان کا. انتظار کریں کہ باریک ہو جائے تو ان کی تقلید کی جائے. اب علامہ ہلی نے کہا کون سا راستہ نکالو کتاب مل جائے. اتنا بڑا عالم ایک مرتبہ اس کے گھر جانے لگا. جانے کے بعد ساتھ میں بیٹھنے لگے اور ہر وہ کام چھوٹا موٹا کام کی چپل اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں. لیکن دین کے لیے کیا کر رہے ہیں علامہ؟ ہم بس تھوڑی بات میں بول دے رہے ہیں مولانا یہ عالم ہے وہ. ایک دین کے لیے کتنی بڑی قربانی. جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اس کا چپل بھی اٹھا رہے ہیں کہ اس کے دل میں میری جگہ بن جائے. اتنا انہوں نے ایسا چھوٹا موٹا کام کیا علامہ ہلی نے. ایک مرتبہ وہ بالکل علامہ ہلی اس کے بالکل قریب ہو گئے، بھروسے والے، بھروسے مند. اب جب پورا بھروسہ کرنے لگا تو ایک دن علامہ ہلی نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے. کہا ہاں لکھی ہے. اور کوئی وہ جانتا بھی نہیں تھا یہ شیعہ ہیں. کہا ایسی کتاب ہے شیعوں کے بڑے بڑے تیسوار خان اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. کہا تو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب میں تھوڑا دیکھوں. اب وہ پریشان ہو گیا. لیکن اب چونکہ بھروسہ اتنا ہو گیا، اتنی خدمت ان کی دیکھی، نہ بھی نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک شرط میں دوں گا. علامہ ہلی وہ کتاب چاہتے تھے کہ میں اس کی کاپی کر لوں. وہ عباس بھائی کی دکان تو تھی نہیں کہ فوراً کاپی ہو جاتی. ابھی تو میرے بجپڑی جیسے گاؤں میں کہاں علامہ ہلی آتے فوٹو کاپی کرانے کے لیے. اس زمانے میں فوٹو وہ بھی نہیں تھی، مشین بھی نہیں تھی. 4000 پیج کی کتاب. علامہ ہلی کو ایک شرط میں دی گئی کہ عشاء کے بعد لے جاؤ، فجر سے پہلے واپس کر دو. تو بتائیے آپ بھی نہیں کر سکتے بھائی.
مشین ہے تو بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے تو سلوات پڑھیے تب سب کچھ ہو جائے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور مل جل کے سلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد وآل۔ دیکھیے ہمارے عالم کیسے ہیں، ذرا سوچیے، ہمارے علماء جب ایسے ہیں تو ہمارا امام کیسا ہوگا، اور کیسے کیسے ہمارا امام مدد کرتا ہے ان کی۔ علامہ ہلی لے کے تو آ گئے، اب گھر پہ چھوٹا موٹا گھر تھا، اور علامہ جو ہوتے ہیں ان کے گھر تو لوگ ملنے آتے ہی رہتے ہیں، سستانی صاحب کے والے ملنے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ لکھنے بیٹھے، سوچ رہے کیسے ہوگا، کہ بارہ جتنا ہو سکے اتنا تو میں لکھ ہی لیتا ہوں۔ ابھی چند ورق لکھے تھے، کیا دیکھا کہ ایک مہمان ادب الباب کیا، اور چونکہ آتے ہی رہتے تھے اس لیے توجہ نہیں آنے والا کون تھا، عرب کا لباس تھا، وہ بھی آ گئے اور کہا بیٹھو۔ تھوڑی دیر بعد وہ علامہ ہندی اسی میں مگن ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی تم بہت مشغول ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری اس میں مدد کر دوں۔ ریاض جمانی جب غور سے سننا، نیند آئے گی تو پھر سمجھ لینا۔ تو کیا ہوا کہ تمہاری مدد کر دینا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کرو لکھنے کا کام مجھے سونپ دو، اور وہ کاؤنٹنگ نمبر اس میں ایک پیج نمبر 1، پیج نمبر 2، پیج نمبر 3، پیج نمبر 4 یہ تم لگاؤ، خالی وہ لکھنا 1 2 3۔ علامہ ہلی کا ٹھیک ہے، اب یہ لکھنے لگے۔ علامہ ہلی ابھی لکھ رہے ہیں 1، تب تک دوسرا پیج تیار، اب یہ لکھ رہے ہیں 2، تب تک تیسرا پیج تیار۔ انہیں کچھ احساس تو ہو رہا کہ آخر یہ کون سا آدمی ہے اتنا دھڑا دھڑ لکھے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ہلی کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ اب جب اٹھ کے دیکھا تو پوری 4000 پیج کی کتاب کی کاپی تیار، اور وہ مسافر غائب۔ علامہ ہلی کا آخر یہ کیسے، امپوسیبل۔ آج کے زمانے میں انگلش بولتے ہیں نا، پاسبل نہیں ہے، امپوسیبل۔ یہ کیسے ہو گیا یہ کام، اتنا بڑا تو عشاء کے بعد ایک پیج نہیں لکھ پا رہا تھا، وہ کون تھا جو اتنی تیزی کے ساتھ لکھ رہا تھا؟ میں تو ابھی نمبر ہی لگا رہا تھا، تب تک دوسرا پیج تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے آخر میں دیکھا کہ امام کی دستخط ہے، تب یہ سمجھے کہ یہ وقت کا امام ہماری مدد کے لیے آیا تھا، صرف ہماری مدد نہیں کی بلکہ ہمارے دین کی بھی مدد کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اس طرح امام ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہم۔ علماء بھی جتنے واقعات ہیں، جب انہوں نے پہچانا کہ امام، فوراً امام غائب ہو گئے، اور جب تک اتنی دیر تک دیکھی پوری رات رہے، اور پورا سسٹم پوری 4000 پیج کی طرف بالکل پاسبل ہی نہیں تھا، لیکن یہ کام ہو گیا صرف امام زمانہ کی مدد سے۔ بس ایک دو واقعہ اس کو زحمت و تمام کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بڑی رات ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا زیادہ زحمت دوں گا آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 40 منٹ ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ نہیں دیں گے کہ ابھی تو کیا ہے، شب برات ہے، جگنا بھی ہے آپ لوگوں۔ اگر آپ کو دکان کھولنے میں دیری بھی ہو گئی تو میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس امام کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ امام آپ کو 10 گنا عطا کرے گا۔ صلی علی محمد وآل۔ یاد رکھیے آج کی جو رات ہے نا، 3 کاموں کے لیے بہت اہم رات ہے۔ رزق آج تقسیم ہوتا ہے، آج مانگ لیجئے، ابھی مجلس کے بعد جو اعمال آپ کریں اس میں رزق مانگے اللہ سے، اور جس کا نام حج پہ لکھا ہوا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے اسی سال حج نصیب ہو جائے تو حج کے لیے دعا کرے، اور امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریے۔ 3 کام آج ضرور کریں۔ روزی آج تقسیم ہوتی ہے، مقدر میں کتنی روزی ہے، کیا روزی، اس کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ اسی لیے میں نے کہا پوری گارنٹی سے کہ آپ امام کے لیے وقت دیں گے تو امام ضرور آپ کی روزی میں برکت دیں گے، 10 گنا عطا کریں گے۔ شیخ مفید کتنے بڑے عالم ہیں نا، اتنے عظیم عالم شیخ مفید خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا حسن حسین کو لے کے آ رہی ہیں انگلی پکڑ کے، اور خواب میں کہہ رہے ہیں شیخ میرے ان دونوں بچوں کو تم تعلیم دو۔ سنا ہے نا محمد بھائی، اس سے پہلے واقعہ سنا آپ لوگ؟ بیوی فاطمہ خواب میں آ رہی ہے میرے ان دونوں بچوں کو تعلیم دو۔ شیخ مفید جب بیدار ہوئے تو ایک دم گھبرائے ہوئے ہیں،
یہ کون سا خواب ہے؟ شہزادی کے فرزندوں کو، حسن حسین کو میں تعلیم دوں؟ یہی سوچ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک سیدانی ایک سید عورت اپنے دونوں بچوں کو بالکل ویسے ہی لے کے آ رہی جیسے فاطمہ زہرا خواب میں لے کے آئی تھی۔ سید رضی، سید مرتضیٰ کا اے شیخ ان دونوں بچوں کو تعلیم دو۔ اب انہیں سکون ہوا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب ایسا پڑھایا شیخ مفید جو ان دونوں کاظمین میں 7ویں امام کا جو روضہ، اسی کے بازو میں ان دونوں عالم دین کی قبر ہے، سید مرتضیٰ اور سید رضی کی۔ اتنا آگے بڑھا دیا کہ ایک دن استاد اور شاگرد میں ایک مسئلے میں بحث ہو گئی، اور یہاں تک کہ بات جو ہے امام علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ ذریعہ پہلے کچھ ہوتا تھا، امام علیہ السلام کی ذریعہ میں ڈال دیتے تو وہاں سے جواب آ جاتا تھا۔ سید مرتضیٰ اور سید مفید بحث ہو گئی کہ کون سچا اس میں، کس کا فتویٰ صحیح ہے، کس کی بات صحیح ہے۔ اب ذریعہ میں جب ڈالا تو وہاں سے جواب آیا، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی۔ دیکھیے امام نے بیلنس برابر کیا، کسی کو ذلیل نہیں کیا۔ یعنی امام نے کہا کہ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، یعنی سید مرتضیٰ کے ساتھ، لیکن یہ شیخ بھی میرا بھروسے مند ہے، یعنی بات جو ہے میرے بیٹے کی صحیح ہے۔ یعنی شاگرد کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ استاد کے آگے نکل گیا۔ یہی شیخ مفید ہے۔ ایک دیہاتی کے گھر ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا زندہ۔ شیخ مفید کے پاس آئے، اس وقت کے عمر جے تھے، کیا کریں، بچے سمیت دفن کر دیں یا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جائے؟ دیکھیے معصوم صرف 14 ہے، یاد رکھیے گا، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ مراجع سے غلطی نہیں ہوتی ہے، غیر معصوم ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آدمی بچتا ہے۔ مقدس اردبیلی تو مکروہ بھی نہیں کرتے تھے، مقدس اردبیلی مکروہ بھی نہیں کرتے تھے۔ عالم دین ابھی پڑھ رہا تھا میں آیت اللہ بہجت کہ وہ گناہ کو برائی سمجھتے تھے، نجاست سمجھتے تھے۔ کہا کیا نجس پانی تم پیو گے؟ ان کا شاگرد پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جب تم نجس پانی نہیں پی سکتے تو میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں گناہ کو نجاست مانتا ہوں۔ شیخ مفید ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد شیخ مفید نے کہا کہ بچے سمیت اسے دفن کر دو۔ اب جنازہ چلا، عورت کا جنازہ چلا بچے سمیت دفن کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک گھوڑا سوار آیا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا، جس کی بیوی تھی۔ کہا شیخین نے کہا ہے کہ اس عورت کے پیٹ کو چاک کرو اور بچے کو نکال دو۔ کہا ٹھیک ہے، پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا گیا اور دفن کر دیا۔ کچھ دن کے بعد ایک دن وہ شیخ مفید کی خدمت میں گیا اور اس واقعے کو نقل کر دیا۔ شیخ مفید نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، ارے یہ کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا امام وقت تھا جس نے میری غلطی کو ظاہر کیا، لہذا آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ فارسی کتاب ہے، علماء کے بارے میں ابھی میرے پاس موجود ہے۔ اب جب شیخ مفید نے کہا آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو امام زمانہ وہی سردار مقدس ان کے نام میں خط آیا توقیع۔ شیخ مفید وہ شخصیت ہے 30 سال میں 30 خط امام کا آیا ہے ان کے نام، 30 سال میں 30 خط امام کا نام آیا ہے۔ امام نے ان کو اپنا مضبوط ترین بھائی کہا ہے، مضبوط ہے میرے مضبوط ترین بھائی۔ اب اس کے بعد توقیع میں آیا، کہا شیخ تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، اگر غلطی ہوگی تو ہم سدھاریں گے۔ شیخ مفید دوسرے دن سے پھر جو ہے مسلط سنبھال لی اور فتویٰ دینے لگے۔ تو یا اس سے پتہ چلا کہ غلطی ہو سکتی ہے ادھر ادھر، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا کوئی مرضی غلطی۔ تو یہ شیخ مفید تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا، بتائے 30 خط امام کے ان کے نام آئے ہیں، اپنا مضبوط ترین بھائی کہا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، قبر تیار ہوئی، جب صبح لوگ گئے کیا دیکھا کہ ایک مرثیہ لگا ہوا ہے ان کی قبر پہ، وہ مرثیہ بھی امام زمانہ کا لکھا ہوا۔ اب سمجھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے علماء۔ بس میں نے ختم کیا، باتیں بہت سی ہیں
اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 بجے صبح تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ اجازت دیں گے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پورے سال میں یہی ایک محفل بہت زیادہ پڑھتا ہوں، کیونکہ باتیں اتنی زیادہ ہیں، کیا پڑھیں کیا چھوڑیں، بس ختم کیا میں نے۔ اب امام ہیں، پردے غیب میں ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں امام آ جائیں، امام آ جائیں، امام آ جائیں۔ پورا واٹس ایپ بھرا رہتا ہے، اسٹیٹس بھرا رہتا ہے، امام آ جائیں، مگر عمل سے نہیں بلا رہے۔ امام کو عمل سے نہیں بلایا جا رہا، عمل سے بلانا ہوگا تو بھائی آپ مجھے دعوت دیں گے، مولانا آپ کی کل ہمارے گھر دعوت ہے، تو کیا جیسا گھر ہے ویسے بلا لیں گے آپ؟ کوئی نہیں، کتنا بھی چھوٹا گھر ہے اس پورے مجمع میں نہیں بلائے گا، گھر کی صفائی کرے گا، الٹے سیدھے سامان ہٹا دے گا، میرے بیٹھنے کی جگہ الگ رکھے گا، الگ سے انتظام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا ہمارے پیش امام ہیں۔ ایک پیش امام کا اتنا احترام، مگر اس امام کو بلا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے لیے ظاہری طور پر تیاری نہیں کرنی ہے، اندر سے تیاری کرنی ہے۔ جھوٹ، فراڈ، 420، مکاری، غیبت، بہتان، الزام، یہ جتنی چیزیں ہیں اس سے دور ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا پڑے گا، امام کے لائق بنانا پڑے گا۔ جب اس کردار کے مالک ہم بن جائیں گے تب امام ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ تم ہی نے ہمیں روکا ہے، اگر تم اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرتے تو یقیناً ہماری ملاقات میں دیری نہیں ہوتی۔ عہد و پیمان کو ہم بھول گئے ہیں اور صرف بلا رہے ہیں، صرف بلانے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل اور کردار سے اپنے آپ کو تیار کرے، زمین ہموار کرے، اس کا راستہ طے کرے کہ امام کے لیے راستہ بنائیں کہ امام آئیں، وہ عمل والا راستہ۔ امام ہمارے کپڑا دیکھنے نہیں آئیں گے، امام ہمارا گھر دیکھنے نہیں آئیں گے، کردار ایسا بنائے۔ 313 شیعہ امام کو چاہیے، بس 313 شیعہ امام آئیں گے پردے غیب۔ کب آئیں گے؟ عاشور کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا۔ 2 روایتیں، عصر کا وقت اور ایک عشاء کے بعد، زیادہ تر ہی عصر کے وقت آئیں گے۔ عاشور کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ مکہ میں، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا لیں گے، آپ کے سر پہ رسول خدا کا امامہ ہوگا اور دوش پہ یہ قبا و ردا ہوگی، ہاتھ میں تلوار ہوگی رسول خدا کی، علی کی تلوار ہوگی، اور جھنڈا جو ہوگا وہ رسول خدا کا جھنڈا ہوگا، پیر میں نالین رسول ہوگی، ہاتھ میں سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ امام کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ایک منادی ندا دے گا، یہی مہدی ہے، اور اس ندا کو جب سنیں گے وہ 313 جو امام کے مخصوص ہیں وہ آواز سنیں گے، وہ جس حال میں ہوں گے فوراً اٹھیں گے اور چشم زدن میں مکہ پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد امام ایک نورانی ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے، خطبے کے درمیان آسمان سے جبریل و میکائیل آئیں گے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ای وی ایم بڑی گڑبڑ چل رہی ہے، ای وی ایم مشین گڑبڑ چل رہی ہے، ووٹ نہیں دیں گے۔ کہیں ووٹ دیا تو دجال کے کھاتے میں نہ چلا جائے، 18 دن بعد دجال بھی آئے گا، اس لیے بیعت کی جائے گی۔ سب سے پہلے خطبے کے درمیان آئیں گے، جبریل میکائیل بیعت کریں گے، اور اس کے بعد فرشتے آئیں گے، وہ بیعت کریں گے۔ 10,000 اس کے بعد 10,000 فرشتے بیعت کریں گے، 10,000 لوگ بیعت کریں گے، اس کے بعد فرشتوں کے بعد 10,000 لوگ بیعت کریں گے، اور اس کے بعد امام وہاں سے سیدھے کوفہ چلے جائیں گے۔ دیکھیے پہلے امام کو بھی کوفہ پسند تھا اور آخری امام کو بھی کوفہ پسند، کوفہ چلے جائیں گے۔ وہاں جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حسین کا پوتا آ رہا ہے تو ایک گروپ آگے بڑھے گا مخالفت کے لیے۔ ہمیں اولاد فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے آج عادت ڈالی ہے مراجع کی توہین کرنے کی۔ جو عادت ہوگی وہی ہوگی، جو نائب امام کی توہین کرے گا وہ امام کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے مسلم کا راستہ روکا، مسلم کو شہید کیا، امام کا راستہ روکا، ایسی لوگ نسلیں آج ہیں۔ ہمیں اولاد فاطمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ علی کا جلال لے کے نہیں آئیں گے، حسین کا صبر لے کے نہیں آئیں گے، امام زمانہ عباس علمدار کا جلال لے کے آئیں گے۔ کوئی بھی منافق بچ کے نہیں نکلے گا۔ یہ جتنے سامنے آئیں گے ہمیں فاطمہ کے لال کی ضرورت نہیں ہے، سب کو حیدری تلوار سے امام قتل کر دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو وہاں مومن ہوں گے وہ امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور اس کے بعد اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا عیسیٰ آسمان سے آئیں گے۔ جب جمع ہوں گے دونوں تو 12ویں امام کہیں گے جناب عیسیٰ سے بسم اللہ بسم اللہ،
کہتے ہیں کبھی آپ دیکھتے جب دو مولانا جمع ہوتے ہیں تو بسم اللہ بسم اللہ، نہیں تو یہ اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ امام کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ تو جناب عیسیٰ کہیں گے تقبل یا سیدی، میری کیا مجال جو آپ کو نماز پڑھاؤں۔ ارے جب جناب عیسیٰ آخری محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو کوئی اور علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ میں اشارے میں بول گیا، صلوات پڑھیے۔ ختم کیا میں نے عزیزوں، اتنی بڑی مسجد ہوگی اور اس کے بعد ایک عورت امام کو شہید کرے گی، امام بھی شہید ہوں گے، امام بھی شہید ہوں گے، اور اس کے بعد اب امام کو امام ہی غسل دے سکتا ہے، امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اب تو ختم، اب کون ہوگا جو امام زمانہ کو دفن کرے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا؟ ہے کوئی بتائے گا؟ امام حسین علیہ السلام۔ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ہے، کبھی سوال وغیرہ آئے تو اس میں یہ کہ 12ویں امام کی نماز جنازہ یعنی ایک رجعت بھی ہے۔ اب دیکھیے بات بڑھتی جا رہی ہے لیکن اب اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ 50 میں میرا 1 گھنٹہ ہو جائے گا، میں اتر جاؤں گا۔ آج 1 گھنٹہ لیا آپ کا میں نے، تو رجعت یعنی امام جب آئیں گے تو ظالم مظلوم نکالے جائیں گے، سب ظالم و مظلوم، امام ظالم سے مظلوم کا حق دلائیں گے، ظالم سے مظلوم حق دلائیں گے، اور اسی رجعت میں امام حسین کہتے ہیں رجعت میں پہلا شخص ہوں گا جو ظاہر ہوں گا، یعنی قیامت سے پہلے رجعت ہوگی، اور جو رجعت پہ ایمان نہ رکھے چھٹے امام فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ دائرے شیعہ سے خارج ہے۔ رجعت یعنی قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کی واپسی ہوگی، امام جب آئیں گے تو قبروں سے کچھ ظالم مظلوم زندہ کیے جائیں گے، اسی میں امام ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد امام حسین کے بعد حضرت علی علیہ السلام آئیں گے، پھر امام حسن علیہ السلام آئیں گے، پھر ہر امام حکومت کرے گا، ہر امام حکومت کرے گا، ایک سلسلہ چلے گا، پھر دوسری دنیا ہوگی۔ اب بات دوسری طرف جا رہی ہے، تو ایک عورت امام کو شہید کرے گی، امام حسین علیہ السلام آئیں گے آپ کے جنازہ پڑھانے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے۔ اب امام زمانہ کوفہ میں ہوں گے تو دفن کہاں کیے جائیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ مدینہ؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، روضہ رسول میں امام دفن ہوں گے۔ دوسرا سوال نوجوانوں کے لیے، امام حسین آئیں گے، پوری کتاب سے بول رہا ہوں، ہاں کتاب میرے پاس موجود رہتی ہے، اب کسی عالم سے بھی پوچھے گا۔ امام حسین علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ اماموں کا ہوگا، ہر امام حکومت کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کوفے سے 12ویں امام کو لے جائیں گے، روضہ رسول میں دفن کریں گے۔ یہ دو بہت امپورٹنٹ چیز آج بتا رہا ہوں، آج کی اس محفل کی، تب یاد کرو، نوٹ کر لو، وہاں دفن کریں گے، اور پھر امامت کا سلسلہ رہے گا۔ اور یاد رکھیے امام زمانہ کے ظہور کے بعد، ظہور کے 18 دن کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ دجال، بس 5 منٹ، یہ دجال کون ہے؟ رسول خدا کے زمانے میں ایک تہ نامی زمین جگہ ہے مکہ مدینہ میں، وہاں پیدا ہوا، اور اس کی ایک آنکھ تو بالکل گڑبڑ تھی اور دوسری آنکھ یہاں پہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیے، جس کی آنکھ یہاں ہو کیسا لگے گا؟ ریاض، میری آنکھ اگر یہاں ہو تو کیسا لگوں گا؟ کوئی میری مجلس سنے گا؟ بولے کانے مولانا آگے بھی جپنے میں صلی اللہ علیہ محمد علیہ تو کہتے پیدا ہوتے ہی بڑھنے لگا، ایک دم بڑھے چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب بہت بڑھ گیا تو کہا میں خدا ہوں۔ رسول خدا نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے خلاف ہو گیا، اور اس کے بعد پھر شرارت کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول خدا نے مدینہ ہجرت کی تو وہ اپنا ایک فوج لے کر مدینہ کی طرف بڑھا، تو رسول خدا نے اللہ سے دعا کی پروردگار اب اسے اس وقت تک محبوس رکھے جب تک تو چاہتا ہے۔ لہذا جبریل آئے مدینہ اور اس کے بیچ میں بہت بڑا پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا، وہ ادھر ہی رہ گیا ادھر، اور جبریل نے اتنے بڑے انسان کو پیچھے سے گردن پکڑ کے اٹھایا
اور لے جا کر تبرستان نامی جزیرے کے اندر اس کو محبوس کر دیا، قیدی بنا دیا۔ لہذا تب سے وہ اب تک وہیں پہ ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے 18 دن کے بعد وہ بھی ظہور کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا آج ہی سے اپنی عادت بدلیے۔ یہ جو آج کل یہ میوزک کا سسٹم جو چل گیا ہے، یہی عادت بنی رہے گی، بہت بڑا ہوگا وہ جب یہاں تو دوسرا پیر اس کا مہوا بھی ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اور اس کا کان اتنا بڑا ہوگا کہ پوری مخلوق ایک دائنی کان میں ہوگی، دوسری مخلوق پوری ایک بائیں کان میں ہوگی، اور دائنے کان میں مخلوق بھی ہوگی، جنت بھی بنی ہوگی، ہر طرح کا اس میں باغیچہ ہوگا اور گارڈن ہوگا، سب ہوگا۔ وہ لوگوں کو ورگلائے گا، جو میری بات مانے گا تو جنت میں ڈالوں گا، نہیں تو سمجھ لینا ادھر جہنم ہوگی، کان میں دوسرے کان میں جہنم ہوگی۔ کہا اگر میری بات نہیں مانو گے اس میں ڈال دوں گا، مجھے خدا مانو، میوزک بجاؤ، گانا بجاؤ، ناچو گاؤ، یہی سب کرو، مجھے خدا مانو میں جو کہہ رہا ہوں، نہیں تو اس میں ڈال دوں گا، اور مانو گے اس میں ڈالوں گا۔ تو اب یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی عرض کرو دجال کے بارے میں۔ اتنا بڑا کان ہوگا، ذرا پوچھے، جب کان اتنا بڑا ہوگا تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، جو سامنے چیز اس کے آئے گی تہس نہس ہو جائے گا۔ لہذا اسی لیے وہ صرف گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، گمراہ کرنے ایسی چیزیں دکھائے گا، لوگ سمجھے کہ یہی خدا ہے۔ گمراہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ سمجھے گا کہ بس یہی ہے۔ لہذا ختم کیا میں نے اپنے امام کو، آئیے من مات ولم یعرف امام زمان نہیں مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرے گا۔ لہذا امام کو تو ہم جانتے ہیں لیکن معرفت حاصل کریں۔ معرفت کا مطلب امام ہم سے چاہتے کیا ہیں، لہذا امام جو چاہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آج عہد کر لیں۔ شب برات ہے، شب ولادت امام ہے، دعا کرتے ہیں رب کریم سے پروردگار ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا امام چاہتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہ بنا۔ پروردگار ہم آج شب مغفرت بھی ہے، جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ جانتے ہوئے انجانے میں ہوئے ہوں، اس شب کی برکت سے، امام زمانہ کی ولادت کی برکت سے ان تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، اور صرف ہمارے گناہوں کے نہیں، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مومنین مومنات کے گناہوں کو معاف فرما۔ مرحومین کی قبروں پہ آج کی رات خاص طور پہ اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کا نزول فرما۔ تمام شیعہ مرحومین کو جوار جناب معصومین وعلی علیہم جگہ مرحمت فرما، ان کی روح کو شاد و آباد رکھ۔ یہ پروردگارہ 14 معصومین پر پاک ستیہ مراد کی شک تو فعل میں ہماری تمام دلی مرادیں پوری فرما، دلی حاجتوں کو برلا، حج و زیارات کا شرف نصیب فرما۔ پروردگارہ آج روزی تقسیم ہوتی ہے، خاص طور پہ آج دعا روزی کے پروردگارہ جتنے بے روزگار ہیں پروردگار سب کو حلال روزی میسر فرما، جو صاحبان روزگار کی روزی میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے تاکہ ہمارا مال صحیح راستے میں خرچ ہو، شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ و معمول رکھ۔ یہ پروردگارہ آج کی شب بڑی عظیم رات ہے، وہ آیا ہے، کل وہ آنے والا ہے صبح میں کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، برائیوں کا ختم کر دے گا۔ پروردگار اس کی عظمت کا واسطہ، اس کے حق کا واسطہ، اس کی ولادت کا واسطہ، اس دنیا میں جو قرآن پھر سے پڑھ رہا ہے پروردگارہ اس کو آج کی رات ہی ختم کر دے۔ پروردگارہ اس پورے بجپڑی گاؤں کو اس کورونا جیسی خطرناک بیماری سے اور تمام طرح کے آفت و بلاؤں سے محفوظ و معمول رکھ۔ ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام ذو تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے سچے ناصرین مددگار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطاهرين۔ آئیے مل جل کر